أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. جس سورت کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی وہ سورت البلد سے موسوم ہے، کیونکہ لفظ بلد اس کی پہلی آیت میں وارد ہوا ہے، جس کے بھی آپ کی خدمت میں تشریح رکھی جائے گی. لا اقسم بهذا البلد، لہذا اسی لفظ کی بنیاد پر اس سورت کو سورت البلد کہا جاتا ہے. 20 آیتوں پر مشتمل یہ سورت دراصل پچھلی سورت کا ایک ایکسٹینشن ہے، اس کا استمداد ہے، اس کی وضاحت ہے، اس کی تفصیل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے تذکرے کے علاوہ 2 انسانی کرداروں کا تذکرہ فرمایا. ایک کمظرف جو مال و زر پاتا ہے تو اتراتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اور اگر محروم ہو جاتا ہے، آزمائش میں پڑ جاتا ہے، تنگ دستی سے دوچار ہو جاتا ہے تو شکوے شکایت کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. اور دوسرا کردار ہے اس باعظمت انسان کا جو اللہ تعالیٰ کی بخشش کو، اس کی نعمتوں کو، اس کی عنایتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے، بے قابو نہیں ہوتا، شکر گزار رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ان انسانوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے، شکر گزاری نہیں کرتے، تو یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وراثت ہڑپ کر جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، مال کی محبت میں دیوانے ہو جاتے ہیں. سورۃ البلد میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو اور بھی کھول کر بیان کیا کہ صاحب عظیمت جو انسان ہوتا ہے، بلند کردار کا حامل جو انسان ہوتا ہے، وہ کیسے یتیموں کی مدد کرتا ہے، مسکینوں ناداروں کی کیسے مدد کرتا ہے، اس کے اندر ہمدردی کا عنصر، اس کے اندر غمخواری کا مزاج جو ہوتا ہے اس کو نمایاں فرمایا. یہ سورت بھی مکی ہے اور مکہ مکرمہ کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی، جبکہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی کھلی تبلیغ شروع فرما دی، دوسرا تیسرا سال نبوت کا. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اپنے آپ کو حرم کے متولی سمجھتے تھے، کعبۃ اللہ کے خادم سمجھتے تھے، بلکہ اگر صحیح معنوں میں کہا جائے تو کعبۃ اللہ پر قابض تھے، ان کے رویے کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ تم اپنے آپ کو کعبۃ اللہ کا متولی سمجھتے ہو، تمہارا کردار کیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے خادموں کا مزاج کیا ہونا چاہیے، ان کا کیسا رویہ ہونا چاہیے، ان کے معاملات کیسے ہونے چاہیے. اور یہ دیکھیں کہ آپ کھل کر زیادہ وضاحت کے ساتھ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، گویا وہاں مہر لگا دی گئی ہے اختصار کے ساتھ. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. دو بڑی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. ایک تو یہ کہ بھوک میں، قحط سالی میں، تندرستی میں حرم شریف کی طرف مکہ مکرمہ کی جانب مختلف قسم کے پھل اور غلے چلے آتے ہیں. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اطعمہم من جوع، سب بھوک سے پریشان ہوتے رہتے ہیں اور قریش کو اللہ تعالیٰ کھلاتا تھا. اور دوسری چیز یہ وآمنہم من خوف، خوف کے عالم میں لٹیرے پھیلے ہوئے تھے، قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، بستیوں پر حملے ہوتے تھے، بچوں کو بازار میں بیچ دیا جاتا تھا، خواتین کو باندی بنا لیا جاتا تھا. جینا دوبھر تھا زمانے جاہلیت میں، لیکن مکے والوں کو اللہ تعالیٰ نے امن دے رکھا تھا، اطمینان دے رکھا تھا. بڑی فضیلت تھی، بڑی نعمت تھی. اور اس نعمت کی قدردانی یہ تھی کہ اللہ کی شکر گزاری کرتے، اس کی عبادت کرتے. لیکن قریش کا رویہ کچھ اور تھا اور ان سے اللہ تعالیٰ نے پھر نعمت چھین لی. اسی کا اشارہ ہے، یہاں پہ آغاز یہیں سے ہو رہا ہے. لا اقسم بہذا البلد، لا کے معنی آپ جانتے ہیں، نہیں کے ہوتے ہیں. اب بعض مفسرین نے کہا کہ لا زائد ہے اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. لیکن دیگر بعض مفسرین کا رجحان یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک حرف بھی زائد نہیں ہے. لہذا وہ یہ کہتے ہیں لا سے اللہ تعالیٰ نے پہلے نفی کر دی کہ ان کے خیالات غلط ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے. نہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں. کس کی؟ اس شہر کی. البلد اصلاً آج کل تو کنٹری کے لیے یوز کرتے ہیں، ملک کے لیے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو پوری ایک مملکت سے تعبیر کیا. شہر مکہ مکرمہ، اس کی عظمت ایسی ہے کہ وہ پوری ایک دنیا ہے، وہ اپنے آپ میں پوری ایک دنیا ہے. لہذا فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مبارک کی، اس مقدس سرزمین کی میں قسم کھاتا ہوں. اور قسم کے بارے میں بار بار آ چکا ہے، بار بار آئے گا کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بطور ایویڈنس پیش کرتا ہے، گواہی کے طور پر پیش کرتا ہے. ہم بھی یہی کرتے ہیں جب ہم قسم کھاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات میں سچا ہوں. اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، وہ حاضر و ناظر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، میں غلط نہیں بول رہا ہوں. اسی لیے غیر اللہ کی قسم جائز نہیں ہے. اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی قسم کھانا، بچے کی قسم، ابا کی قسم، امی کی قسم، یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے. اسلام میں جو اجازت دی گئی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جا سکتی، وہ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے مکالمے میں، اپنی گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں کہ دیکھیے میری حقانیت پر، میری صداقت پر اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے. بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جو جھوٹ بولتا ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی خبر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرتا ہے، برکتوں سے محروم کرتا ہے، آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ لہذا قسم تو بالکل سچی ہونی چاہیے اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے، غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم کھاتا ہے، اور یہ میں نے عرض کیا نا بھی آتی چلی جائیں گی، والتین والزیتون والضحیٰ واللیل والعصر، یہ ساری مخلوقات کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس لیے کھائی کہ اس موقع پر اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا کر پیش کر رہا ہے۔ دیکھو تم اس پر غور کرو گے تو تم کو پتا چل جائے گا کہ یہ اسلامک صداقت ہے، یہ عقیدہ ہے، سچائی ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ جس حقیقت کو بیان فرما رہا ہے اس پر پہلے تو یہ فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، چھوڑو ان کو، ان کی تو فکر نہ کرو جو منکرین ہیں، نہیں ان کی رعایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر مقدس کی، اور یہ شہر مقدس کا تقدس، اس کی عظمت، اس کی عظمت اور اس کی عزت بڑی ہوئی ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں رسول آپ موجود ہیں۔ یوں شہر ہی بعظمت ہے، مقدس ہے، اور اس شہر میں آخری رسول موجود ہے، تو نور علی نور کی کیفیت ہے، اس کی عزتیں اس وقت بہت بڑی عروج پر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو، اور مکہ مکرمہ میں پھر مسجد حرم، اور پھر مسجد حرم میں کعبۃ اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقدس بنایا۔ کعبۃ اللہ کو تو جب گلوب بنایا گیا تھا، اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، اسی وقت کعبۃ اللہ کے چبوترے کو اونچا کر دیا تھا، اور فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ طواف شروع کر دو، جبھی سے طواف چل رہا ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے، تاریخ کی روایتیں ہیں، آپ اگر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس کا مطالعہ کریں تو وہ اس میں ثابت کرتے ہیں، لازمی بات ہے، میں صاف کہہ رہا ہوں، تاریخ کی روایتیں ہیں، یہ احادیث مبارکہ نہیں ہے، لیکن امام ابن کثیر ثابت کرتے ہیں کہ حضرت آدم نے طواف کیا، حضرت نوح نے طواف کیا، حضرت موسیٰ نے طواف کیا، حضرت ہود نے طواف کیا، کیونکہ روز اول سے وہ مقام مقدس تھا، طے تھا کہ یہ اصلی اور حقیقی قبلہ ہے۔ اب بیچ میں کچھ عوارض آئے، کچھ ضرورتیں تھیں، کچھ مسائل تھے، اسی لیے لوگوں کو اجازت تھی اپنے اپنے رخ پر نماز پڑھ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا آخری اور فائنل فیصلہ یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ ہونا ہے۔ کعبۃ اللہ کے اطراف جو مسجد ہے اس کو المسجد الحرام کہتے ہیں، اور اس شہر کو مکہ مکرمہ کہتے ہیں۔ خود مکے کا جو مفہوم ہے وہ مکے سے نکلا ہے، جس کے معنی جھڑا دینے کے ہے، چونکہ یہ شہر گناہوں کو جھڑا دیتا ہے، اور اس شہر میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو 1 رکعت کا ثواب 1,00,000 گنا رکعتوں سے ملے گا، اور گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں۔ جب وہاں کوئی پہنچتا ہے اچھی نیت کے ساتھ، حج کی نیت کے ساتھ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب لوٹتا ہے تو ایسے جیسے کہ آج ہی اس نے جنم لیا۔ اسی لیے شہر کا نام ہی جھڑا دینے والا، یعنی گناہوں کو مٹا دینے والا شہر۔ پھر تھوڑا لنگوسٹیکل چینج آیا، با کو میم سے چینج کر دیا گیا، ایسا ہوتا رہتا ہے تاریخ میں، یہ قریبی آوازیں ہیں جو بدلی جاتی ہیں، مکے سے پھر وہ مکہ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے پرانے نام کا بھی تذکرہ فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اسی لیے تاکہ امت کو یاد رہے یہ پرانا نام اس کا جو ہے وہ یاد رہے، ایسا نہ ہو کہ وہ فراموش کر دیا جائے۔ لہذا یہ شہر مقدس، اس کا تقدس کیوں ہے، اس کی عظمت کیوں ہے کہ اس میں مسجد حرام ہے۔ مسجد حرام کیوں بولتے ہیں؟ یہ حرمت والی وہ مسجد ہے جس کے بارے میں اسلام نے یہ اعلان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ یہاں گھاس بھی نہیں نوچی جائے گی، فرمایا کہ بلا وجہ تم درخت بھی نہیں اکھاڑ سکتے، اور اگر کوئی جانور نظر آ جائے جس کا شکار کیا جا سکتا ہے تو شکار تو ہے ہی حرام، اس کو دوڑایا بھی نہیں جا سکتا، بھگا کر حدود حرم سے باہر نکال کر شکار کریں اس کی بھی اجازت نہیں۔
لا ينفر فرمایا لا ينفر صیدھا کہ اس کے شکار کو دوڑایا نہیں جائے گا، بھگایا نہیں جائے گا، کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ قاتل اگر مسجد حرم میں پناہ لے لے وہاں پہ حد جاری نہیں ہوگی، انتظار کیا جائے گا حدود حرم سے وہ باہر آ جائے، پھر سزا دی جائے گی۔ اور پھر یہ جو فضیلتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے حرم شریف کو، کعبۃ اللہ کو۔ جب تک کعبۃ اللہ ہے دنیا کا احترام، کعبۃ اللہ نہیں رہے گا دنیا بھی مٹا دی جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے کعبۃ اللہ کی عمارت اٹھا لی جائے گی، قیامت برپا ہونے سے پہلے کعبۃ اللہ کی عمارت اٹھا لی جائے گی، وہاں کعبۃ اللہ کی عمارت باقی نہیں رہے گی۔ لہذا یہ پوری انسانی زندگی کے احترام کے لیے، حرمت کے لیے اور بقا کے لیے کعبۃ اللہ اس کا وجود ضروری ہے۔ ھدی للناس فرمایا یہ ہدایت کا ذریعہ، مصابۃ للناس فرمایا یہ دل لگ جانے والی جگہ ہے، ایک بار جا کر دیکھو بار بار جانے کا جی چاہتا ہے، لوٹ لوٹ کر لوگ جانا چاہتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلتیں قرآن پاک میں بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس کی فضیلت بیان کی۔ لہذا اس فضیلت والے شہر کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی فضیلتیں دو گنا ہو گئی ہیں، دو چند ہو گئی۔ کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے رسول آپ ابھی مقیم ہیں، آپ قیام کیے ہوئے ہیں، اور آپ کا جب تک قیام ہے اس کی فضیلتیں بڑی بڑی ہوئی رہیں گی اور رحمتیں پوری کی پوری یہی نازل ہوتی رہیں گی۔ بعد میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا ترک وطن پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے ہوئے بات صاف ارشاد فرما دی کہ اے شہر مکہ تو مجھے اتنا محبوب تھا کہ میں تجھے چھوڑ کر جانے والا نہیں تھا، لیکن کیا کروں اللہ تعالیٰ نے جس ڈیوٹی پہ مجھے فائز کیا ہے، جس نبوت پر، جس رسالت پر اللہ تعالیٰ نے مجھے فائز کیا ہے وہ قوم ادا نہیں کرنے دے رہی ہے، اس لیے مجھے یہ قربانی دینی پڑ رہی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں بڑی جد و جہد جاری رہی، 8 سال بعد فتح مکہ ہوا اور بتوں سے اس کو صاف کیا گیا، اور پھر اس کی سابقہ رونق اور اس کا جو معمول تھا، عبادتیں جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جاری کی تھی وہ دوبارہ جاری ہو گئی، قیامت تک جاری رہے گی۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور جو کچھ ان کی اولاد ہوئی اس کی۔ والد سے مراد کون ہے اور اولاد سے مراد کون ہے، اس میں بہت سارے مفسرین کے اختلافات ہیں، بڑی باتیں ہیں، 3 لیکن اہم باتیں ہیں، 3 قول اہم قول ہیں، ان 3 میں بھی تیسرا زیادہ اہم ہے جس کو ابھی میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ والد سے مراد کہا، پہلا قول حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے، کیونکہ ہم سب کے جد امجد ہیں، وہ ہم سب کے والد ہیں، اور وما ولدا سے مراد ساری نسل انسانی لی گئی، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں کھائی والد کی اور اولاد کی، نسل کی، اس لیے کہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے مشقتوں ہی کے ساتھ پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مشقتیں دیکھیے آپ کہ شیطان کی سازش کے شکار ہو جانا، اور پھر اس کے بعد سے جنت کے لباس سے اور جنت کے ماحول سے نکل کر روئے زمین کی طرف سفر کرنا اور آنا، یہاں رونا، گڑ گڑانا، دعا کرنا، اپنی مغفرت مانگنا، توبہ کرنا، پھر اس کے بعد یہاں کی زندگی کی جد و جہد اور کوششیں، کھانے پینے کا انتظام کرو، پھر اس کے بعد بال بچے، ان کی نگرانی، نگہداشت، اور بڑی چاؤ سے جن بچوں کو پالا ان میں اختلاف، لڑائی جھگڑا، حابیل و قابیل کا واقعہ، اور پھر حابیل کو قتل کر دینا، یہ ساری چیزیں وفات تک حضرت آدم علیہ السلام کی جو واقعات پیش ہوتے چلے گئے وہ بڑی مشقتوں والے، تکلیف والے، مجاہدہ، جد و جہد۔ لہذا فرمایا دیکھو
یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو ہم نے آزمائش کے ساتھ پیدا کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. کبد کے معنی ہوتے ہیں مصیبت جھیلنا. کبد کے معنی ہوتے ہیں مشقتوں کا سامنا کرنا. کبد کے معنی ہوتے ہیں تکالیف کلفتوں کا سامنا کرنا. یہ سارے مفاہیم کبد کے ہیں. اور اسی لیے انسان کے ایک عضو کو بھی کبد کہا جاتا ہے جو پورے آپ کے کھانے کے ہاضمے کا معاملہ، لیور جس کو کہتے ہیں، پوری کوشش کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، اس میں لعاب ملاتا ہے اور اس کے بعد کھانا ہضم ہوتا ہے اور پھر خون بنتا ہے اور زندگی کا ساز و سامان جاری رہتا ہے. اور اسی سے کابدہ بھی کہتے ہیں عرب، جس کے معنی ہوتے ہیں میں چھیل رہا ہوں. کثیر الاستعمال یہ لفظ ہے کہ عرب یہ کہتے ہیں انا اکابد المصائب، بڑی مصیبتیں جھیل رہا ہوں، بڑی مشقتوں کا میں سامنا کر رہا ہوں. لہذا یہ لفظ کبد مشقت، زحمت، تکلیف، دقت، کلفت، یہ سارے مفاہیم میں آتا ہے. اور آپ انسان کو دیکھیے روز اول سے لگا ہوا ہے. روز اول سے جو اس کی مشکلات پیش آتی ہے، مفسرین نے فرمایا سب سے پہلے جو چیخ مار کے روتا ہے کیونکہ اس کی ماں کا رشتہ اس سے کاٹا جاتا ہے، وہیں سے تکلیف شروع ہو گئی. وہ اپنی ماں سے جڑا ہوا تھا دنیا میں آنے سے پہلے، اور آٹومیٹیکلی اس کو غذا مل رہی تھی، اس کو نہ منہ کھولنے کی ضرورت تھی، نہ حلق میں ٹھوسنے کی ضرورت تھی. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو مہیا فرما رہا تھا. دنیا میں آنے کے ساتھ ہی وہ رشتہ کاٹ دیا گیا، وہیں سے چیخنا شروع ہو گیا، رونا شروع ہو. اور وہ بیچارے کی مشقتیں موت تک جاری ہیں. لہذا فرمایا کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کی حیات طیبہ بھی اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسل انسانی بنی آدم، ان کی مشقتیں دیکھو تم کو پتا چل جائے گا کہ انسان جھمیلوں کے ساتھ ہی پیدا کیا گیا ہے. زندگی مشقتوں سے، مسائل سے، مصائب سے یہ بری نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے. کچھ نہ کچھ ہر ایک کو کہیں نہ کہیں سہنا ہے. دوسری رائے مفسرین کی یہ ہے کہ والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ولد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل، اور پھر وہ نسل میں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مقدس بنایا، باعظمت بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی اسماعیل میں ہے. لہذا ان مفسرین نے فرمایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشقتیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسائل کہ نوجوانی سے مسائل سے دو چار ہیں. کبھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کبھی ملک سے نکالا جا رہا ہے. مصر پہنچے، بادشاہ خون کا دشمن ہو گیا، جان لینے پہ تلا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہید کر دے اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت بی بی سارہ پہ قبضہ کر لے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پتھر کا بنا دیا، جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکا. جب اس نے نیت کی توبہ کرنے کی، واپس جانے کی، پھر اس کے اندر مومنٹ پیدا ہو گیا. بڑا حیران ہوا، پھر بری نیت سے آگے بڑھنا چاہا، پھر پتھر کے جیسا منجمد ہو گیا. کوئی حرکت نہیں، کوئی جنبش نہیں. پھر توبہ کی دل میں، پھر لوٹنے کا ارادہ کیا تو دیکھا پھر قدم چلنے کے قابل. 3 مرتبہ جب یہ ہوا تو مصر کے بادشاہ نے کہا کہ بہت بڑے بزرگ ہیں اللہ والے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، ان کا اعزاز ہونا چاہیے. لہذا اپنی صاحبزادی حضرت حاجرہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. یہ میری بیٹی ہے، شہزادی ہے، آپ ان کو ساتھ لے جائیے. حضرت ابراہیم نے کہا مجھے ضرورت نہیں. کہا ٹھیک ہے، آپ کی اہلیہ کی خدمت کرے گی، حضرت سارہ کی خدمت کرے گی. لہذا حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حضرت حاجرہ کو قبول کر لیا جائے، یہ اس نے خواہش کی. اسی لیے یہودی تاریخ یہ کہتی ہے حضرت حاجرہ باندھی نہیں تھی، شہزادی تھی، ایک ملک کی شہزادی تھی، لیکن متاثر ہو کر اعتقاد میں، محبت میں بادشاہ نے گفٹ کیا. پھر بعد میں چل کے حضرت بی بی سارہ نے کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، پیرانہ سالی بھی ہونے جا رہی ہے، بہتر یہ ہے آپ ان سے نکاح کر لیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا. پھر آپ جانتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. پھر اس کے تقریباً 16-17 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی. طویل تاریخ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانیاں، یہ جدوجہد کہ پھر وہاں سے ملک شام منتقل ہوئے،
پھر وہاں سے مکہ مکرمہ، پھر اس کے بعد بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم. پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبارت ہے امتحانوں سے، آزمائش سے. لہذا فرمایا یہ والد اور ان کی ذریت، ان کی نسل، ان کی اولاد، وہ حضرت اسماعیل ہو، حضرت اسحاق کو، پھر حضرت اسماعیل کی نسل جو چلتی چلی گئی یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی زندگی یہ دراصل ایک جدوجہد، ایک کوشش، انتھک محنت کی یہ ایک نمایاں تصویر ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے پیدا ہی کیا انسان کو مشقتوں کے ساتھ. یہ دوسری رائے ہے کہ والد سے مراد آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے، وما ولد سے مراد ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل. تیسری ایک رائے اور بھی ہے، اور جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور جس کو امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پسند کیا، قابل ترجیح قرار دے کر یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد ہر والد اور ہر والد کی اولاد ہے. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ہر والد کا وجود اس بات کی گواہی ہے، اور ہر والد سے جنم لینے والی اولاد اس بات کی گواہ ہے کہ انسان بہت مشقتوں میں پیدا کیا گیا. والد کیا کرتا ہے کہ اولاد ہو گئی، اب فکر شروع ہو گئی. اولاد ہونے تک بہت بے فکر رہتا ہے انسان، لاوالی رہتا ہے، کھا پی کے کوئی مسئلہ ہی نہیں، خرچ کرتا ہے، کہتا ہے، گاڑیاں بہت تیز چلاتا ہے، خطرات مول لیتا ہے. جس دن والد بنا اس کے رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے. اب وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں گاڑی تیز چلاؤں مر جاؤں تو بچہ یتیم ہو جائے گا، بچی یتیم ہو جائے گی. یہاں سے احساس ذمہ داری. اب اس کے بعد تنخواہ کے سلسلے میں خرچہ ضروری ہو گیا، اس کے بعد سیونگ کے سلسلے میں آگے بچے کی تعلیم ہے، بچی کی شادی ہے. اب افکار بڑھتے چلے جائیں گے، مشقتیں ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی، محنتیں ہوں گی. کتنے غیور نوجوان جو معمولی سے اختلاف میں نوکریوں پر تھوک کر واپس گھر آ جاتے ہیں، وہ والد بن جانے کے بعد ان کے رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے. اب وہ غصہ نہیں کرتے، اب وہ ملازمت کو ملازمت سمجھتے ہیں، اب وہ ملازمت کو اہمیت دیتے ہیں. اب ان کو ڈانٹنے والا ڈانٹتا ہے تو اس کو تحمل کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. کیوں؟ ذمہ داریاں. جیسے جیسے اولاد بڑھتی چلی جائے گی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائے گی. اب بیٹا ہے، بیٹی ہے، اولاد ہے، معلوم یہ ہوگا رات میں رو رہے، 2 بجے رو رہے، 3 بجے رو رہے، پہلے تو ٹہلائیں گے، پھر لے کے بھاگیں گے ہاسپٹل. رات پوری چٹے گزر گئی، صبح پھر نوکری کرنا ہے. اب آپ دیکھتے چلے جائیے، مشقتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اسکول شروع ہو گیا، فیس کا مسئلہ ہو گیا، اب تنخواہ بڑھا ہو، لہٰذا پہلے 6 گھنٹہ کام کرتا تھا، 2 گھنٹے اضافہ کر دیا، 8 گھنٹے کام کرنا شروع کیا. مشقتیں بڑھتی چلی گئی، بچے بڑے ہو گئے، اسکول میں بھی ہے، کالج میں بھی ہے، خرچے زیادہ. 12 گھنٹے کام کر رہے، صبح سویرے جا رہے ہیں اور رات دیر گئے آ رہے ہیں، اور خود پھٹی بنیان پہن رہے ہیں لیکن اپنے بچوں کے کپڑوں پر داغ نہیں آنے دیتے. خود کا لوگ یہ 8 سال اپنا جوتا چلائیں گے لیکن بچے کو ہر سال جوتا دلائیں گے. والد کا احساس، والد کی ذمہ داری، والد کا جذبہ وہ والد ہی بیان کر سکتا، جو صاحب اولاد ہے وہ نہیں سمجھ سکتے. لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کے قریب ایک ڈاکٹر صاحب تھے، فقط آپ بھی ہوں، ان کا نام سنی ہے وہ، لیکن ذرا نام شیعوں جیسا ہے، ڈاکٹر رضوی. بڑے اچھے ماہر ڈاکٹر، پریکٹس اچھی چلتی تھی ان کی. تو اکثر و بیشتر جب طلبہ بیمار ہوتے تو اکثر و بیشتر انہی کے پاس جاتے تھے. قریب بھی تھے، بڑے لکھنوی تھے، نستعلیقی تھے. تو ایک دن میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا ہوا تھا، مجھے نزلہ تھا یا ساتھی کو تھا وہ تو یاد نہیں، لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پیشنٹس میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، مریضوں میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر دیکھتے جا رہے ہیں، بات سنی انسنی کرتے ہیں. 10-15 منٹ گزرنے کے بعد ہاں بتائیے آپ کہہ کر ایک دم دلچسپی کا اظہار شروع کر دیا. متوجہ ہو گئے پیشنٹ کی طرف، اور چہرہ جو ہے وہ مطمئن ہو گیا، منشرح ہو گیا، اطمینان آ گیا ان کے چہرے پہ، مسکرانے بھی لگے، بات بھی بڑی اچھی کرتے تھے. تو انہوں نے ڈائریکٹ مجھ سے، جب میری باری آئی ٹیبل پہ بیٹھا تو انہوں نے یہ واقعہ کہا. اصلاً کیا ہوا تھا کہ میرے بچوں کے گزرنے کا وقت ہو گیا تھا. یہ وقت بچے میرے اسکول سے رکشے پر گزرتے ہیں،
لہذا آج لیٹ ہو رہے تھے تو میرا دل نہیں لگ رہا تھا, میں بے چین ہو رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا آج رکشا کیوں نہیں گزر رہا. جب یہ رکشا گزر گیا اطمینان ہو گیا اور میں جلدی جلدی پیشنٹ کو دیکھنے لگا. اور یہ اتنا نہیں ہے, یہ تو ابھی بنیاد کا پتھر ہے. واقعہ کیا ہے وہ سنیے آپ. انہوں نے کہا آج مجھے احساس ہوتا ہے میں اپنے والد کو یاد کرتا ہوں, میں آج اپنے والد کو یاد کرتا ہوں کیونکہ میں جب میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت اسپیشل کلاس لگی اور رات ہو گئی 8 بجے. جب ہم طلبہ کالج سے باہر نکلے تو سامنے فٹ پاتھ پہ والد صاحب ٹہل رہے تھے. والد صاحب ٹہل رہے تھے تو جیسے ہی میں نے والد صاحب کو دیکھا میں الجھ گیا آپ سے. آپ مجھے بچہ سمجھتے ہیں, نادان ہوں, چھوٹا ہوں, بیوقوف ہوں, گھر سے بھاگ جاؤ گا, پریشان ہو کہ آپ یہاں کیوں آ گئے. میں آؤں گا نا, کلاس ہو رہی تھی تھوڑا لیٹ. تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ والد سے الجھ گیا اور ان کو اس طرح سے گفتگو کی کہ جو مناسب نہیں تھی. اس پہ میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹے جب تم باپ بنو گے تو سمجھ میں آئے گا. بس اتنا ہی کہا. آج مجھے سمجھ میں آ گیا ابا کا جذبہ کیا تھا, کیوں آئے تھے وہ, کیسے بے چین ہو گئے تھے. وہ زمانے میں موبائل وغیرہ تو تھے ہی نہیں نا, لینڈ لائن بھی امیروں کے پاس ہوتے تھے, عام لوگوں کے پاس تھوڑی ہوتے تھے. تو یہ جو والد کا جذبہ ہوتا ہے, جو باپ کے اندر اپنی اولاد کی فکر طرف جو ہوتی ہے, وہ باپ بننے ہی کے بعد کوئی محسوس کر سکتا ہے. ماں کا جو درجہ ہے وہ 75% ہے. آپ جانتے ہیں 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں ماں ماں, اور 4تھی مرتبہ کہا باپ. تو ماں کا مقام کمتر نہیں ہے, وہ تو ہے ہی ان کے قدموں تلے جنت. لیکن عام طور پر چونکہ گھر کا منتظم والد ہوتا ہے نا, انتظام لے کے چلنا پڑتا ہے, اسی لیے اولاد کو والدہ سے کم والد سے زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں. والد صاحب کو ذرا یہ سمجھتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کے حامی لگے, تو ان سے وہ محبت نہیں کر پاتے بال بچے. ماں سے جو ہوتی ہے, ماں کی ممتا کی وجہ سے ہونا بھی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہ باپ کا مقام بھی مجروح نہ ہو, باپ کا مقام بھی مجروح نہ ہو. باپ کو جو مقام حاصل ہے وہ مقام ملنا چاہیے سوسائٹی میں, معاشرے میں. کتنے اوقات یہ دیکھنے میں آیا کہ والد جب تنہا ہو جاتے ہیں تو اولاد پر بوجھ بن جاتے ہیں. ماں تو الحمدللہ کہیں نہ کہیں اپنے بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ سیٹ ہو جاتی ہے. بیچارے والد کو بڑی مشقتیں ہوتی ہے. ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کئی افراد کو ہم نے دیکھا بڑے امتحانوں میں وہ پڑ جاتے ہیں اور ان کے وجود کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے, بلا وجہ چھٹی انگلی کی طرح گھسے ہوئے ہمارے گھر میں. لیکن یاد رکھیے ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب جو ہے نوجوان, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میرے جیب سے پیسے اڑا لیتے ہیں ابا, میرے جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں ابا, یہ چوری کر لیتے ہیں, ذرا آپ ان کو بلا کر سمجھائیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو بھیج دو. وہ ضعیف تھے, لکڑی ٹیکتے ہوئے آ رہے تھے, شاعرانہ طبیعت تھی, اور انہوں نے آتے آتے دل میں لکھا بھی نہیں, دل میں انہوں نے کچھ اشعار موضوع کیے, کچھ اشعار تیار کر لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے تو اللہ کے رسول نے کہا تمہارا کیس تو بعد میں سنیں گے, پہلے وہ اشعار سنا جو تم نے دل میں سوچے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی رسالت پہ پہلے سے ایمان تھا, لیکن آج اور پکا ہو گیا کہ سوائے اللہ کے سے کوئی واقف نہیں تھا اس غیب سے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ واقف تھا, اور آپ اگر واقف ہوئے ہیں تو لازمی بات ہے وحی الہی ہے. لہذا اس کے بعد انہوں نے اشعار سنائے, اور اشعار سناتے ہوئے کہا کہ بیٹا تو اس وقت کو یاد نہیں رکھ سکا جب رات میں تو رو رہا تھا کسی درد کی وجہ سے, انجانے درد کی وجہ سے, لیکن رو تو رہا تھا, درد تو تجھے ہو رہا تھا, نیند میری بھاگی ہوئی تھی, میں ٹہل رہا تھا, میں رو رہا تھا, میں گڑ گڑا رہا تھا, میں دعا کر رہا تھا, اور تو نے اس وقت کو بھی یاد نہیں کیا جب تیری ضرورت تھی کھلونوں کی, اور تو کھیلنے کے لیے کسی چیز کا مشتاق تھا, تو تیرے کھلونوں کے لیے میں اپنی پیٹھ پہ بوجھ لاد رہا تھا, مزدوری کر رہا تھا, سامان منتقل کر کے کما رہا تھا تاکہ تیری خواہش پوری کروں. اور میں یہ امید کر رہا تھا کہ جب
میں کمزور ہو جاؤں گا تو طاقتور ہو جائے گا تو تو میرا سہارا بنے گا، لیکن تو نے تو باپ کا حق تو درکنار پڑوسی کا حق بھی ادا نہیں کیا، کہ جیسے ایک پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے وہ حق بھی تو نے ادا نہیں کیا۔ باپ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ یا شاعروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار ہوئے اور بیٹے کو بلایا اور بلا کے فرمایا اخذ بتنابیبہ، اس کے گریبان کو پکڑ کے ان کے حوالے کر کے کہا یہ اور اس کی آمدنی آپ کی آمدنی ہے، جیسا چاہے خرچ کریں، جیسا چاہے استعمال کریں، جیسا چاہے آپ اس کو استعمال کریں، یہ آپ کی آمدنی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یہاں تک ہے کہ کہا کہ یہ اور اس کی ساری آمدنی وہ آپ کی آمدنی ہے، جیسا چاہے خرچ کریں۔ لیکن علماء لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں والد کا تذکرہ کیا وہاں اولاد کے لیے وہبہ کا لفظ استعمال کیا، اور وہبہ کے معنی ہوتے ہیں گفٹ کرنا۔ لہذا کیا فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ہم نے ان کو یحییٰ گفٹ کیا۔ اور کیا فرمایا نیک لوگ دعا کرتے ہیں کہ رب هَبْ لِي مِن لَدُنْكَ، کہ اللہ اپنی جانب سے اولاد عطا کر، گفٹ ملے مجھے، تیرا گفٹ ہے یہ۔ تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ کا گفٹ کسی کو ملتا ہے تو پھر جس کو گفٹ ملتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو تحفہ دے دیا ہے، ہبہ کر دیا ہے، بطور گفٹ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا اولاد، تو پھر اولاد غیر نہیں چھوڑا، پھر اس کے بعد سے وہ اولاد کی آمدنی، وہ اولاد کی راحتیں، وہ اولاد کی ساری چیزیں والد اس میں شیئر کرنا چاہیے، والد کا حصہ ہے، والد کو محروم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو والد یہ جنت کا درمیانی راستہ ہے، درمیانی باب الداخلہ ہے۔ فرمایا باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ یہ وہ باپ کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے عنایت فرمائے۔ اور اتنا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والد کے وفات کے بعد بھی تمہارا رشتہ ان سے باقی ہے۔ کہا کیسے باقی ہے؟ ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے اہل خانہ کے ساتھ جو خونی تعلقات ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے بھتیجے ہیں، ان کی بہنیں، ان سے تو حسن سلوک جاری رکھو۔ یہ ماں بعد وفات بھی باپ کے حقوق باقی ہے۔ بہت لمبا چیپٹر ہے والد کے جو حقوق ہیں، لیکن یہاں پر مختصر بات یہ ہے کہ بیشتر مفسرین نے فرمایا کہ دیکھو وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، والد ہر والد کی ذات، ایمان والا ہو ایمان سے محروم ہو، ہر والد کی ذات اور اس کی نسل، اس کی اولاد اس بات پر شاہد ہے کہ انسان بڑی مشقتوں کے ساتھ کتنی جد و جہد کرتے ہیں والدین، کتنی محنتیں کرتے ہیں والدین اولاد کو پروان چڑھانے کے لیے۔ اور جب اولاد وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر لیتی ہے، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتی ہے، اپنی دنیا بسا لیتی ہے، تو پھر ماں باپ کو فراموش کر دیتے ہیں، ماں باپ کو بھلا دیتے ہیں اور ماں باپ کی خدمت کو ایک تنگی سمجھتے، مصیبت سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں، اپنی دنیا الگ بسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذرا ان مشقتوں کو دیکھو، ان محنتوں کو دیکھو، ان قربانیوں کو دیکھو کہ 10 بچے تھے، 8 بچے تھے، 6 بچے تھے، لیکن ماں باپ آرام سے پال رہے ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ایک والدہ ہے یا ایک والد ہے، 8 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، لیکن پالنا مشکل ہو رہا ہے، خدمت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ لہذا فرمایا کہ والد کا وجود بھی، اولاد کا وجود بھی اس بات پر شاہد ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان بڑی مشقتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ یہ زندگی ہماری اور آپ کی یہ جد و جہد سے عبارت ہے، لگاتار کوششیں، محنتیں، اور انسان محنت کرتا رہتا ہے اور انسان زحمتیں سہتا رہتا ہے، مصیبتیں سہتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آرام اگر اس کو ملتا ہے تو آخری آرام گاہ میں، قبر میں ہی اس کو آرام ملتا ہے۔ آیا حسب ان یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر قدرت رکھنے والا کوئی نہیں، کہ وہ آج نوجوان ہے، طاقتور ہے،
دولت مند ہے، صحت مند ہے، بوڑھے ماں باپ کو پوچھتا نہیں، ان کا خیال نہیں کرتا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، والدین کی کوئی رعایت نہیں کرتا، تو کیا وہ یہ سمجھتا ہے اس پہ کوئی قادر نہیں ہے؟ غلط فہمی میں وہ تم پر قادر ہے، اس کی قدرت تم پر بھی کام کرے گی اور تم بھی بڑھاپے کے مرحلے تک پہنچو گے، تمہاری بھی کمر ٹوٹے گی، تمہارا چلنا بھی مشکل ہوگا، تم کو بھی اولاد کی ضرورت ہوگی، اس وقت یاد کرو گے کاش میں ماں باپ کی خدمت کر گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، لیکن وہ وقت سوائے حسرت کے اور کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ آیا حسبو، کیا انسان سمجھتا ہے اللہ یقدر، اس پہ قدرت نہیں رکھتا ہے، علیہ احد، کوئی بھی اس پہ قدرت نہیں رکھتا، ہرگز نہیں، غلط ہے، اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ اور اس کا عالم کیا ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے بہت فراغی ہے، خوب خرچ کر رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، ساری خوشیاں بچوں کی پوری کرتا ہوں، ہر طرح سے میں مطمئن ہوں، فارغ البال ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یقول، وہ کہتا ہے اہلکت کے معنی انفقت، خرچ کرتا ہوں، میں نے خرچ کیا، مالا لبدا، مال تو ہم جانتے ہیں، لبدا کے معنی ہوتے ہیں خوب، بکثرت، ڈھیروں مال میں خرچ کیا، کوئی پرواہ نہیں مجھے، خوب پڑھایا بچے کو، آسٹریلیا بھیج کر، امریکہ بھیج کر، اب مجھے کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، انشاءاللہ خوشی کے ساتھ زندگی بسر کروں گا۔ لیکن اگر اس کی زندگی، پچھلی زندگی اس کی اعمال صالحہ سے معمور نہیں تو بڑی آزمائش آنے والی ہے۔ آیا حسب علم یرہو احد، کیا وہ سمجھتا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، نگرانی فرما رہا ہے، ساری ماضی کی سرگرمیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ فرمایا کہ انسان غور کرے کہ اللہ تعالیٰ سے تو بے نیاز نہیں ہو سکتا، نہ کیسے پروردگار نے پیدا کیا۔ الم نجعل لہ عینین، دو آنکھیں ہم نے عطا نہیں کی، اگر یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ عطا نہ کرتا تو کون دیتا؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور کیا ہم نے زبان عطا نہیں کی، اور کیا ہم نے دو ہونٹ، شفتن ہونٹ کو کہتے ہیں، لپس، دو ہونٹ، دو ہوتے ہیں اسی لیے تسنیہ کا صیغہ ہے، اور کیا ہم نے دو ہونٹ ادا نہیں کیے؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں دو ہونٹ۔ اور عجیب و غریب بات فرمائی مفسرین نے، قرآن مجید کی تفسیر میں آپ حیرت کریں گے، انسانیت کی ذہانت کا بڑا حصہ قربان ہوا ہے، لگا ہے، بہت غور کیا ذہین لوگوں نے، بڑا درجے کے ذہن تھے، اونچے درجے کے فراست تھی، ذہانت، علم، حکمت، وہ اللہ کے کلام میں غور کرتے تھے، ایک ایک نقطہ ان کا اگر آپ پڑھ لیں، عربی میں لٹریچر پھیلا ہوا ہے تفسیر کا، ایک ایک نقطہ آپ پڑھ لیں تو آپ پھر سر دھلتے رہ جائیں گے۔ یہ بھی فرمایا دیکھو، لسانن و شفتین، ایک زبان اور دو ہونٹوں کا تذکرہ فرمایا، کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ زبان کے ساتھ ہونٹوں کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ ایک تو پہلی سرسری بات ہے وہ بھی عرض کر دوں کہ جو ہمارے یہ اسپیچ آرگنز ہے نا، بات کرنے والے اعضاء، اس میں زبان اور ہونٹ کا بہت کلیدی کردار ہے۔ ہونٹ نہ ہو تو نہ بے نکلے گا، نہ ماں نکلے گا، کچھ نہیں نکلے گا، ہونٹ سے ہی ادا کرتے ہیں۔ اب زبان نہ ہو تو آپ جانتے ہی کہ انسان گفتگو ہی نہیں کر سکتا، تو گفتگو کے یہ دو اہم آرگنز ہے، اس لیے بھی ذکر کیا گیا۔ اور لیکن مفسرین نے جو پائے کی بات کہی، ڈیپ اسٹڈی جس کو کہتے ہیں، تدبر کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو ہم نے زبان دی، زبان کو بہت فلیکسیبل رکھا، ہڈی نہیں دی زبان میں، تھکتی نہیں، چلتے رہتی، گاڑی آپ چلا رہے ہیں زبان چل رہی، خواتین کھانا پکانی زبان برابر چل رہی ہے، رکتی نہیں، تو اس کے لیے الگ ایکسٹرا توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کا اور اس کو بند کرنے کا، اس کو قابو میں رکھنے کا ایک آپ کو دروازہ بھی دیا ہے، دو دروازے، بند کرو کبھی کبھی، یہ ہونٹوں کو بند کرو، زبان کو بیکار نہ چلاتے رہو، زبان جو ہے ادھر بیکار چلتی ہے، لایانی چیزوں میں چلتی ہے، غلط چیزوں میں چلتی ہے تو بہت وبال لاتی ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اور سے اسلام کی بنیادوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ سب پہ تم عمل اس وقت کر سکتے ہو جبکہ اپنی زبان پر قابو رکھو. آپ نے اپنی زبان مبارک پہ سے پکڑا دو ہاتھوں سے کہا اس پہ قابو رکھو. تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ زبان بھی مصیبت لاتی ہے کیا؟ یہ زبان سے بھی ہم کو سزا ملے گی، گناہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشتر لوگ، زیادہ تر لوگ زبان کی کھیتی کاٹنے کے لیے جہنم میں جائیں گے. جو بک بک کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، جھوٹ اسی سے نکلتا ہے، فحش گوئی اسی سے نکلتی، گالیاں اسی سے نکلتی، غیبتیں اسی سے نکلتی ہیں. تو فرمایا اس کو قابو میں رکھو. ٹنکی میں سوراخ نہیں رہے گا پانی بھرے گا، ٹنکی میں سوراخ رہے گا تو پانی نہیں بھرے گا. لہذا اعمال صالحہ اس وقت رکیں گے جبکہ زبان غلط نہیں چلے گی. زبان غلط چلتی رہی تو نمازیں بھی برباد ہو سکتی ہیں، دعائیں بھی برباد ہو سکتی، حج و عمرہ بھی ضائع ہو سکتا ہے زبان اگر بے قابو ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ کہ جو انسان تلفظ کر رہا ہے الا لدیہ رقیب عتید، ایک نگران فرشتہ ہے جو لکھ رہا ہے کیا گالی دی، کیا گندی بات کی، کیا اچھی بات کی. لہذا یہ زبان پر قابو رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے زبردست ایک سسٹم بنا دیا. زبان کو قابو رکھو، ہوٹوں سے ہوٹوں کو ملا کے رکھو، زیادہ بک بک نہ کیا کرو، زیادہ خاموش رہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طویل السکوت تھے، بہت خاموش رہتے تھے. جب ضرورت ہوتی تو بہت چچاتولا بولتے تھے، ہمیشہ بک بک نہیں کرتے تھے، نعوذ باللہ. بہت خاموش رہا کرتے تھے، اور خاموش رہنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے. لوگوں کی تربیت کرتے تھے کہ زیادہ خاموش رہو، زیادہ نہ بولو. اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دے دی تو اس کے معنی یہ نہیں کہ ہر مقصد کے لیے استعمال میں آتی چلی رہے. لہذا مفسرین نے فرمایا شفتین اس لیے فرمایا ذرا فوٹو سے بھی کام لو، فوٹو کو بھی بند رکھو، زبان پھر اندر خاموش رہے گی، اندر سرری طور پر اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ اللہ کہتے رہو. لہذا یہ بھی ایک نقطہ ہے جو مفسرین نے نکالا کہ وَلِسَانُ وَشَفَتَيْن، ہم نے عطا کی ایک زبان اور ہم نے عطا کیے ہیں دو ہونٹ. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے دو بلندیاں تم کو سجھا دی، دو راستے جو بلندیوں کی طرف چڑھتے ہوں. کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا اشارہ بلکہ اس کی وضاحت فرما دی. کہا سورۃ الدہر میں فرمایا دیکھو انسانوں پر، ہر انسان پر، مجھ پر، آپ پر، چھوٹے پر، بڑے پر، دیہاتی پر، پڑھے لکھے پر، سب پہ یہ وقت گزرا کہ انسان کچھ نہیں تھا، وجود ہی نہیں تھا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کوئی نہیں تھا. ہر انسان اپنی عمر کو دیکھے، اگر کوئی اس وقت 40 سال کا ہے تو سوچے 45 سال پہلے میرا کیا وجود تھا. بولیے ماں باپ کے ذہن میں بھی میرا نام نہیں تھا، نقشہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا، اور جب دنیا میں بھیجا تو جاننا و سمیع بصیرا، سننے کی صلاحیت دی اس نے دیکھنے کی صلاحیت دی. اور یہ ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور پھر عقل دی، ایسی عقل سلیم جس سے انسان سمجھ سکتا ہے شکر گزاری کا راستہ کون سا ہے، کفر ناشکری کا راستہ کون سا ہے، اما شکورا اما کفورا. یہ دو صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی. ہدیناہ النجدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شعور دیا، اور وہ یہ کہ تم کو راستہ بتایا خیر کا، تم کو راستہ بتایا شر کا. اب تمہاری ڈیوٹی ہے انتخاب کرنا، سلیکشن کرنا، خیر کے راستے پہ چلنا ہے، برائی کے راستے پہ چلنا، یہ تم انتخاب کرو. ورنہ اللہ تعالیٰ نے انتظام پورا کر دیا. 3 بڑے انتظامات فرمائے اللہ تعالیٰ نے. پہلے یہ کہ ہر انسان کو ایک ایسی عقل سلیم عطا کی، جاہل سے جاہل ہو، اچھا جاہل چھوڑ دیجیے، آپ مجرم سے بڑا مجرم، ظالم، اس سے پوچھئے بلا وجہ قتل کرنا کیسا، کہے گا بہت برا ہے، نہیں کرنا چاہیے. قاتل رہے گا لیکن مانے گا، برائی کو برائی مانے گا. کسی سے پوچھئے آپ جھوٹ کیسا ہے، دھوکہ دینا کیسا ہے، ظلم کرنا کیسا ہے، سب
معروف کے سلسلے میں متفق رہیں گے کہ یہ معروف ہے، منکر کے سلسلے میں متفق رہیں گے یہ منکر ہے۔ یہ عقل سلیم پہلے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، لیکن فرمایا کہ انسان یہ عقل سلیم ہی سے فیصلہ کرے، اس پر ہم اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، رسولوں اور نبیوں کو بھیجا سارے زمانے میں، حضرت آدم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور وہ سارے رسولوں اور نبیوں نے بتایا خیر کیا ہے، نیکی کیا ہے، اللہ کی خوشنودی کیا ہے، برائی کیا ہے، گناہ کیا ہے، شیطان کا راستہ کیا ہے، ساری زندگی وہ بتاتے رہے۔ پھر تیسرا انتظام کیا کہ صحیفے نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ کے صحیفے نازل ہوئے، اور آخری صحیفہ یہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا، یہ آپ کو بتاتا ہے خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ الفرقان فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو فرق کرتی ہے حق و باطل میں، تمہارے سامنے پیش کر دیتی ہے بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اب انتخاب تمہارا ہے۔ اگر تباہی کے راستے پہ کوئی چلنا چاہ رہا ہے، برائی کے راستے پہ چل کر اپنا انجام برا کرنا چاہ رہا ہے تو بھگتے گا، اور اگر کوئی اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہ رہا ہے، خیر کے راستے پر چلنا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جنت کے اس راستے کو تمہارے لیے آسان کر دیں گے، چل کے تو دکھاؤ۔ لہذا فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور بھی تشریحات کی گئی کہ انسان دنیا میں آتے ہی اس کو فیڈنگ کا جو شعور ملتا ہے، غذا کہاں سے ملنے والی ہے، ٹھیک ہے یہ بھی ضمنی مفہوم ہے، لیکن اصل یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کی وادی بھی تم کو بتا دی، شر کی وادی بھی تم کو بتا دی، اب تمہارا امتحان ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، یہ دو بلندیاں ہیں، فرمایا اب ان کے راستوں پہ تم کو چڑھنا ہے۔ عقبہ کے معنی ہوتے ہیں پہاڑی راستہ، پہاڑ پہ چڑھنے کا جو راستہ ہوتا ہے وہ دشوار ہوتا ہے، اور اس میں بڑی مشقت ہوتی ہے، سانس پھولتی ہے، بہت تھکتا ہے انسان، اور اترنے کے موقع پہ بہت آسان ہوتا ہے، تیزی سے اتر جاتا ہے، تھکن کم ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقتحامہ کے معنی ہوتے ہیں گھس پڑنا، آگے بڑھنا، چلنا، راہ پر آگے بڑھتے چلے جانا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو کیوں نہیں چلتا انسان اس اونچائی والے راستے پر، کیوں سیر نہیں کرتا اس ہمالیہ کی چوٹی پر؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، کیا ہے یہ بلندی کا راستہ، یہ چٹان والا راستہ، یہ پہاڑی راستہ کیا ہے؟ یہ پہاڑی راستے سے غلط فہمی تم کو نہ ہو کہ تم سمجھ لو کہ بھائی یہ تو جبل احد کا راستہ ہے، یہ تو ہمالیہ کا راستہ نہیں۔ ارشاد فرمایا یہ دراصل نیکیوں کا راستہ ہے، یہ بھلائیوں کا راستہ ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ جب ہم پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتے ہیں، ایسے نہیں 10-20 فٹ کے پہاڑ پر، ہم باہر نکلے شہر سے اور اونچا پہاڑ ہو 1000 فٹ 2000 فٹ، اور اس پر ہم چڑھنے لگے، کیا حالت ہو جائے گی سوچئے، کتنی بار بیٹھنا ہوگا، پانی پینا پڑے گا، پھر دھیرے دھیرے سانسوں کو ہم یکجا کریں گے، پھر کچھ چڑھیں گے، پھر بیٹھیں گے، بڑی مشقت ہوتی ہے۔ تو فرمایا دیکھو نیکیوں میں مشقت ہوتی ہے، آسانی سے نیکیاں نہیں ہوتی، نیکیوں کو حاصل کرنا، ثواب کو حاصل کرنے میں امتحان ہوتا ہے، مخالف ہوائیں چلتی ہیں، اوپر چڑھنا ہے تو وہ بلندی پر جانا ہے، فضا بھی مخالف ہوتی ہے، ہوا بھی مخالف ہوتی ہے۔ لہذا ان نیکیوں میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چند چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے 4 نیکیوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ چاروں نیکیاں دراصل انسانی ہمدردی پر مبنی ہوتی ہیں۔ پہلی چیز فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو پوری دنیا میں غلامی کا رواج تھا، پوری دنیا میں۔ اور غلامی کا رواج کیوں تھا؟ جنگیں ہوتی تھی، جنگ میں جو شکست کھا جاتے وہ سپاہی غلام بنا لیے جاتے تھے، جیلوں کا تصور نہیں تھا، اور اچھا ہی تھا۔ جیلوں میں آج ظالم دنیا جو کرتی ہے، قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ بے قصور افغانیوں کو لے جا کر اور امریکیوں نے کیسی دہشت گردی کی ان کے ساتھ، آج وہ سب ماشاءاللہ الحمدللہ متوے بنے ہوئے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو مہذب دنیا، جو جھوٹی دنیا ہے، تہذیب کے آڑ میں جو ظلم کرتی ہے، وہ پچھلے زمانے میں نہیں، غیر مہذب دنیا میں نہیں،
غیر مہذب دنیا میں تو بیچارے قیدی کو گھر لا لیتے، اپنے ساتھ کھانا کھلاتے، کام پہ لگا دیتے، شرافت کے ساتھ زندگی بسر کرتے۔ دور جاہلیت کے لوگ شریف تھے اس متمدن دنیا کے مہذب لوگوں کے مقابلے میں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیدیوں کا، غلاموں کا، باندیوں کا بہت رواج تھا۔ تقریباً ہر متمول گھرانے میں 2-3 غلام ہوا کرتے تھے، بازار سے خرید کے لاتے۔ اب ان کے بچے بھی ہوتے تو غلام مانے جاتے تھے۔ اگر میاں بیوی غلام ہیں اور ان کے بچے ہوں گے تو وہ بچے بھی غلام ہوں گے، اور دونوں میں سے کوئی ایک کسی آزاد سے شادی کر لے تو وہ پھر ام ولد اور مکاتب وغیرہ کے مسئلے ہو جاتے تھے۔ بڑی تفصیل تھی، شریعت کے پورے احکام تھے۔ اس زمانے میں غلامی کو ختم کرنے کا پہلا جو نعرہ بلند کیا اسلام نے، پہلی کوشش غلام آزاد کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، یہ ہوگا غلام آزاد کرو، یہ گناہ ہو گیا کفارے میں غلام آزاد کرو۔ یہاں بھی فرمایا فک رقبۃ، گردن کو چھڑانا، فکا کے معنی چھڑا دینا، آزاد کرنا، اور رقبہ کے معنی گردن، یعنی غلام کی گردن کو غلامی کے چنگل سے آزاد کر دینا، چھڑا دینا۔ اور پھر یہ اس نیکی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو دنیا میں کسی غلام کی غلامی ختم کرے گا اور اس کی گردن کو غلامی سے آزاد کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو عذاب سے آزاد کر دے گا۔ یہ بڑی نعمت تھی، اور اس کی وجہ سے بکثرت غلام آزاد ہوتے چلے جاتے تھے، لوگ خرید کے آزاد کرتے تھے۔ حضرت علی ابن حسین رحمت اللہ علیہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فرزند جو کربلا میں بچ گئے تھے، اکلوتے فرزند علی، ان کا بھی نام ہے اپنے دادا کے نام پر، زین العابدین کے نام سے وہ مشہور ہیں، امام زین العابدین علی ابن حسین۔ انہوں نے 10,000 درہم میں ایک بڑا عمدہ غلام خریدا، صحت مند، سمجھدار قسم کا، کام کاج میں شریک ہوگا، یہ سوچ کر اس کو خریدا، گھر لے آئے تو ایک صاحب نے کہا میں نے صحابی سے سنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں ایک گردن آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے آزاد کریں گے۔ تو حضرت علی ابن الحسین رحمت اللہ علیہ نے کہا تم نے خود سنا؟ کہا ہاں میں خود اپنے کانوں سے سنا، ڈائریکٹ سنا ہوں حضرت ابو ہریرہ سے۔ اور انہوں نے کہا جا غلام تو آزاد ہے، چلے جا گھر، آج میں تجھ کو آزاد کر رہا ہوں۔ یہ نہیں سوچا چندی بڑی اماؤنٹ دے کر میں لایا ہوں، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آیا، انہوں نے آزاد کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تم نے اس کو آزاد کیا نا تو اس کا ہاتھ آزاد ہوا تو تمہارے ہاتھ کو عذاب سے حفاظت، اس کا پیر آزاد ہوا تو تمہارے پیروں کو عذاب سے حفاظت، پورے اعضاء کا تذکرہ فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں غلامی کی آزادی پر اتنی رغبت دلائی، اتنی ترغیب کہ دھیرے 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 الحمدللہ اس دنیا سے غلامی کا تصور ختم ہو گیا۔ سب سے اخیر میں 60s میں کہاں ختم ہوا آپ کو معلوم ہے؟ امریکہ میں، جو سب سے مہذب سمجھے جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کے علمبردار سمجھتے ہیں، بڑی مشکل سے 64 میں انہوں نے غلامی کے نظام کو ختم کیا۔ کیوں؟ ایک بلیک خاتون نے ناول لکھی تھی اور اس ناول میں ایک باندی کے مسائل انہوں نے بیان کیے تھے، اس پر ایک ایجیٹیشن ہوا، شور ہوا، تب جا کے انہوں نے پھر بل لائے کہ نہیں غلام اب کوئی نہیں رہے گا، سب بلیکس آزاد ہو گئے۔ بڑے مہذب بنتے ہیں، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ان سے بڑا وحشی دنیا میں کوئی نہیں۔ لہذا جو جا رہے ہیں امریکہ وہ اس نیت سے جائیں کہ ان کے شاگرد نہیں بننا، ان کے معلم بننا ہے، ان کو سکھانا ہے، اللہ کا دین سکھانا ہے، ان کو سکھانا ہے، شریعت سکھانا ہے۔ اس داعیانہ جذبے کے ساتھ جائیں، غلامی اور محکومانہ ذہنیت کے ساتھ نہ جائیں کہ ان سے لینا، ان کے شاگرد ان کے دسترخوان پہ طفیلی بن کر زندگی بسر کریں۔ ان کے پاس کیا ہے؟ آپ دینے والا ہاتھ بنے، لینے والا ہاتھ نہ بنے۔ فرما دیکھو غلاموں کو آزاد کرنا نمبر 1۔ نمبر 2 او اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کم ظرفوں کی نشانی، اگر آپ کے
नाजुक अदबी ज़ौक़ पर गिरा न गुजरे तो मैं कहूँ कमीनों की निशानी ये है कि वो गरीबों के खाने में आड़े आते हैं। क्यों खिला रहे हो खाना, क्यों खर्च कर रहे हो, क्यों देते हो, अभी रखो फ्रिज में, एक खड़ता रहेगा, काम आएगा, दामाद आने वाला है, उसको यही सड़ी हुई बिरयानी गर्म करके देंगे। ये असलन कमजोरी है दिल की। ताजा ताजा खिलाओ तुम गरीबों को, अच्छा खिलाओ, जो खुद खा रहे हो वो खिलाने की कोशिश करो। फरमाया बुलंदियों पे चढ़ना क्या है, अजमतों को हासिल करना क्या है, और घाटियों को पार कर कर जन्नत की नेमत हासिल करने की तरकीब क्या है। और इतामु फी यौमिन, के ऐसे दिन खाना खिलाना, जी मज़गबतिन, जो फाका कशी का जमाना हो, वो जमाना जिसमें खाने की किल्लत हो, फरावानी है, बच गया है, खाना किसी को खिला दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि तंगी है, लोग भूखों मर रहे हैं, खाने की किल्लत है, उस मौके पे आप गरीबों के खाने का इंतजाम करें, परेशान हाल लोगों के खाने का इंतजाम करें। इस्लाम ने इस बात की कोशिश की कि कोई रात को भूखे पेट ना सोए, कुछ ना कुछ मिल जाए, कहीं ना कहीं से मिल जाए। और ये एक अल्लाह ताला के इस दीन की खूबी है, और इस खूबी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुसलमान बहुत गए गुजरे होने के बावजूद फकीर वो हरी टोपी पहनते हैं और बुर्का पहनती है हिंदू औरतें, क्यों? उनको मालूम है देने वाला यही है, दूसरे नहीं देंगे। उनको मालूम है कि देने वाला हाथ तो इन्हीं का है, दूसरे को नहीं देंगे, चाहे होंगे वो करोड़ 1.5 करोड़ की कार में, देगा नहीं 1 रुपया, देगा यही जो बाइक पे आ रहा है, चला आ रहा नौजवान, इसी के अंदर देने का जज्बा। ये जो तरबियत हुई वो इतनी कम हो जाने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ बरकरार है। फरमाया और इतामुन, और देखो दूसरी चीज के खाना खिलाना, फी यौमिन, ऐसे जमाने में, यौम का तर्जुमा दिन ही से नहीं करना चाहिए, जमाने से करना चाहिए। अरबी में यौम का इस्तेमाल जरा वसाअत है उसमें। फी यौमिन ज़ी मज़ग़बतिन, मज़ग़बा कहते हैं भूख की कैफियत को, भूखों को खाना खिलाना, भूख से दो चार है, फाके के जमाने में खाने का इंतजाम करना। अब तीसरी चीज पिछली सूरत में कहा गया था कल्ला बल्ला तुकरीमून अल यतीम, इन कमजोरों की अलामत यह है यतीमों का इकराम नहीं करते। यहाँ फरमाया यतीमन ज़ा मक़रबा, और मदद करना यतीमों की, बिलखुसूस ज़ा मक़रबती, जो क़राबतदार हो। बहुत सी तशरीहात की मुफस्सिरीन ने कि क़राबतदार क्या लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया, लेकिन यकीन जानिए मौजूदा दौर की सोसाइटी देखने के बाद ज़ा मक़रबा की क़ैद इतनी सही लगती है। यतीमों के ऊपर जुल्म अजनबी नहीं करते, क़राबतदारी करते हैं। बुरा न माने, आप ये हकीकत है, अपनी सोसाइटी में घुसकर देख लीजिए। चचा है माल हड़प करना चाह रहा है, दादा है विरासत से महरूम करना चाह रहा है, पढ़े लिखे खाते पीते करोड़ों का बंगला है, यतीम को नहीं देना चाह रहे, क्यों? इसलिए कि ये एहसास है ये हिस्सा हम दे देंगे तो वो जो बेवा हुई बेटे की बीवी वो पूरा लेके चली जाएगी। तुम कौन होते भाई? ये विलादत की वजह से अल्लाह ताला दे रहा है, लिहाजा उसका हिस्सा उसको दो, उसके ऊपर जुल्म न करो। क़राबतदार हैं जो अपने घरों में यतीम को रखते हैं तो दो नजरी करते हैं, अपने बच्चों के साथ दूसरा सलूक, यतीमों के साथ दूसरा सलूक। ये क़राबतदारों का जुल्म ज्यादा है यतीमों पे, लिहाजा फरमाया यतीमन ज़ा मक़रबतिन, अरे किस कोई क़राबतदार है और यतीम है तब तो उसको दिल से लगा लो, सीने से लगा लो। चाहे बच्चे को तुम्हारी 1 रोटी मिले उसको 2 रोटी खिलाओ, बच्चे को चाहे सस्ता कपड़ा पहना दो उसको महंगा कपड़ा पहनाओ, अल्लाह ताला तुमको जो अता करेगा तुमको भी तुम्हारे बच्चों को भी निहाल कर देगा। जरा सोचो, यतीमों के हुकूक के बारे में गौर करो। और फरमाया चौथी चीज और मिस्कीनन ज़ा मतरबा, ऐसी अजीबोगरीब आयत है कि तर्जुमे का हक नहीं अदा हो सका। फरमाया और वो नादार मिस्कीन खस्ता हाल फर्द ज़ा मतरबतिन, जो खाकालुद हो रहा है। आज देखिए आप मेट्रो सिटीज में, बॉम्बे देखिए, कलकत्ता देखिए, दिल्ली देखिए। अच्छा मैं समझता था ये इंडिया की मुसीबत है, लेकिन एक हमारे साथी ने बल्कि मेरे रिश्तेदार ने बताया कि अमेरिका इतने लोग हो गए होमलेस,
جن کا گھر نہیں، فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، اٹے اوڑھتے ہیں، اٹے اوڑھ کر سوتے ہیں وہاں کی سردی میں، اور وہاں جو ڈسٹ بین ہوتے ہیں اس میں بچے ہوئے کھانے تلاش کر کر کے کھاتے ہیں۔ ہوم لیس لوگ، جو لوگ امریکہ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، میں تو سنی سنائی بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، لیکن لوگوں نے کہا وہاں بھی ہے، اور ہمارے یہاں تو میں نے عرض کیا نا سارے فٹ پاتھ آباد ہے، کیسے سوتے ہوں گے، برسات میں ان کی رات کیسے گزرتی ہوگی، ذرا سوچئے، کیا کھاتے ہوں گے، کپڑوں کے نام پر ان کے بدن میں جو لباس ہے وہ چھنی ہوا جا رہا ہے، ٹاٹ بنا جا رہا ہے، کیسے چین آتا ہوگا، کیسے آرام کرتے ہوں گے۔ فرمایا ترجمہ ایک حد تک ہم کر سکتے ہیں کہ او مسکین ذا متربہ، خاکالود، کسی مٹی میں ملا ہوا مسکین، خیال کرو اس کو، اٹھاؤ۔ تمہاری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے شیلٹرز بناؤ، اس میں لا کے ان کو پناہ دو، ان کو کپڑے دو، ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ اپنے دعوتوں پہ اطلاع لینے والے اور اپنے لباسوں پر اور اپنے اسٹیج کے سجانے پر لاکھوں روپے خرچ کرنے والے قیامت کے دن پھنسیں گے، لمبا حساب ہوگا، 4000 سال کا حساب ان کو دینا ہوگا۔ اگر جنت کی بلندیوں کو تم کو پا لینا ہے، اس راہ کو تم پار کرنا چاہتے ہو، اس راہ پر چڑھنا چاہتے ہو، تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ گردنوں کو آزاد کرو، اور تم اس وقت جب کہ فاقہ ہو کھانا کھلاؤ، اور جو خرابت دار یتیم ہے ان کا خیال کرو، اور جو خاکالود مسکین ہو رہے ہیں، مٹی میں ملے جا رہے ہیں، ان کا خیال کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فک و رقبہ بظاہر محسوس ہوتا ہے گردن آزاد کرنے کی نیکی تو ختم ہو گئی، نہیں، یاد رکھیے ایسا نہیں، آج بھی اس کی 2 شکلیں ہیں، آج بھی اس کی ایک شکل ختم ہو گئی، 2 باقی ہے۔ نمبر 1 کہ جیل ہو گئی، بلا وجہ پھنسا ہوا ہے، اور آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، معصوم جیل جاتا ہے، بدماش جیل نہیں جاتا۔ قاتل تو حکومت کرتے ہیں، قاتل تو حکومت کرتے ہیں، مظلوم جیل جاتے ہیں۔ کیا ہوا آپ کے ملک میں، اتر پردیش میں، کہ سی اے کے اوپر احتجاج کرنے والوں کو سڑا دیا انہوں نے جیل میں ڈال کر، 16 سال کے بچے، 18 سال کے بچے 1.5 2 سال سے جیل میں ہیں۔ کیا ہوا، ایک دلت لڑکی کو انہوں نے جلایا، اور 2 کیرلائٹ صرف رپورٹنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آج تک ان کو جیل سے نہیں چھوڑا، آج تک ان کو جیل سے نہیں چھوڑا، آج تک وہ صاف ہی جیل میں پڑے ہوئے۔ کیوں؟ مسلم ہے، کہاں ہے امت، سو رہی ہے، شعور نہیں ہے، ختم ہو گیا شعور۔ گردن چھڑانے کے لیے آج ہماری ذمہ داری تھی، ہم ہر آدمی 10% آمدنی دے کر بڑے ایڈوکیٹوں کو کھڑا کر دیتا اور ہلا کر رکھ دیتا سپریم کورٹ کو، دہل جاتی سپریم کورٹ، اور اس کو آرڈر دینا پڑتا کہ ایک بدماش نکما جو اسلام کے خلاف بولتا ہے، رات میں 12 بجے جج اس کے لیے ہوتا ہے اور ضمانت منظور کرتا ہے، اور مظلوم جیل میں سڑ رہے ہیں، ان کی کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں ہے۔ تو ایک مد ہے اب بھی، یاد رکھیے، گردنوں کو آزاد کرانے کی۔ جو قید میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی خبر لیجیے، انجان نہ بیٹھے رہیں گھروں میں، مطمئن نہ رہیں اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے آشیانوں میں۔ اگر وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، یہ وہ آزمائش ہے جو چند لوگوں پر منحصر ہو کر قصہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، یہ بہت پھیلے گی، یہ بہت پھیلے گی، مصیبت عام ہونے والی ہے۔ لہذا سوچے، ہماری قیادت غور کرے، ہمارے عوام غور کریں۔ دوسری شکل یہ ہے جو قرض کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں، قرض لیے ہوئے، قرض ادا نہیں ہو رہے ہیں، ان لوگوں کی مدد کرنا بھی فک رقبہ میں آتا ہے۔ ان کے سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری امت کے کسی قرض دار کو جو قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے نرمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے گا۔ ایک صحابی ہیں، وہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے اور بہت تیزی سے ناراضگی سے جا رہے تھے، ابو یوسف ان کا نام آتا ہے، اور اس کے بعد سے وہ ایک گھر پر پہنچے، کھٹکھٹایا بہت زور سے، بہت ناراض تھے، کھٹکھٹایا، کہا فلاں ہے، تو اندر سے آواز آئی نہیں ہے۔ اچھا، واپس جانے لگے تو ان کا چھوٹا بچہ آ رہا تھا، جعفر بچے کا نام تھا، اس سے پوچھا ہمارے ابو نہیں گھر میں؟ کہا نہیں، ابو تو اندر ہے، چھپے ہوئے ہیں، ابو اندر چھپے ہوئے ہیں، بچہ سچ بولا۔
تو باہر سے انہوں نے کہا دیکھو تمہارا بچہ بتا دیا تم اندر چھپے ہوئے باہر آؤ. وہ صاحب باہر آئے. باہر آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کیوں چھپ رہے ہو؟ تو کہا میں نے جو آپ سے قرض لیا نا اس کی ادائیگی کا انتظام نہیں کر پا رہا ہوں، تو مجھے ڈر ہوا کہ میں جھوٹ بولوں گناہگار ہو جاؤں اور آپ سے پھر جھوٹا وعدہ کر کر آپ کو دھوکہ دے دوں، لہذا میں نے بہتر سمجھا کہ میں پوشیدہ رہوں، چھپ جاؤں. انہوں نے کہا کیوں نہیں ادا کر رہے ہو؟ میں قرض لینے آیا ہوں، میرے پیسے تو واپس کرو، کیوں نہیں ادا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ پوزیشن بالکل خراب ہے، میں اس پوزیشن میں نہیں کہ ادا کر سکتا، مصیبت آئی ہوئی ہے، پیسے کا میں محتاج ہوں. کہا قسم کھاؤ، اور انہوں نے قسم کھائی. اللہ کی قسم میں بہت پریشان حال ہوں، جیسے ہی انتظام ہوگا. انہوں نے جو قرض کے کاغذات تھے وہ پھاڑ دیے ابو یوسف نے، اور کہا کہ اگر تم پریشان حال ہو تو میں تمہارا قرضہ معاف کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں قرضہ معاف کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف کرے گا. لہذا قصہ ختم، تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث کا یہی حصہ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ قرض دار کے ساتھ نرمی کرنا. فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نرمی کرو، فراغی ہونے تک اس کو مہلت دو. یہ بھی گردن آزاد کرنے کے مماثل ہے، اس میں بھی بڑا اجر ہے، اس میں بھی بڑا ثواب ہے. اس کے معنی یہ نہیں قرضے لے کے دبا لینا، یاد رکھیے جو قرضے لے کے دبا لیں گے وہ قیامت کے دن پھنسیں گے. یہ ان کے لیے ہے جو مجبور ہو گئے، دیوالیاں نکل گیا، پیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں. ہر آدمی اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے تو ان کے لیے الگ وعید ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی اطلاع دی. فرمایا دیکھو گھاٹیوں پر چڑھنا کیا ہے، گردنوں کا آزاد کرنا، فقر و فاقے کے دن کھانا کھلانا، قرابت دار یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اور خاکالود مسکین کی مدد کرنا. یہ سب ایک شرط کے ساتھ، ایک کنڈیشن. یہ ساری چیزیں اس وقت قابل قبول. ثم كان من الذين آمنوا، ایمان کے ساتھ. ایمان نہیں ہے تو یہ نیکیوں کا پھر آخرت میں اجر نہیں ملے گا، دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دے گا برکتیں. ثم كان من الذين آمنوا، یہ سب اس وقت ہے پھر جبکہ ایمان والوں میں سے رہو. وتواصوا بالصبر، اور فرمایا یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام بہت مشقت والا ہے. لہذا ایسی صورت میں صبر کی تلقین کرنا، ثابت قدم رہنا، ثابت قدمی کا ماحول بنانا. وتواصوا بالمرحمہ، ہمدردیوں کی دعوت دینا. میں نے عرض کیا تھا نا انسانی ہمدردی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. رحمتیں، نرمی، ہمدردی، غمخاری، یہ اسلام کا مزاج ہے. اور مجھے حیرت ہوتی بعض لوگ دینی خدمت کا دعویٰ کر کے اپنے خود ساختہ اصولوں پہ بڑی سختی کرتے ہیں. جو ان کے اصول پہ نہیں اترا، مسجد میں نہ آئے، مدرسے میں نہ آئے، خانقاہ میں نہ آئے. کہاں سے بھائی؟ اللہ کے اصولوں پہ سختی کریے، سمجھ میں بھی آتا ہے. خود ساختہ اصولوں پہ سختی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں سختی نہیں فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جو نرمی سے محروم وہ خیر سے محروم. من حرم الرفق حرم الخیر کلہ، فرمایا. اور کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے رسول اگر آپ ترشرو ہوتے، سخت بولنے والے، سخت دل ہوتے تو پھر لوگ آپ کے پاس سے چھڑ گئے ہوتے. یہ محبتیں جو نچھاور کر رہے ہیں لوگ، وہ آپ کی ہمدردی، محبت ہے، رحمت ہے، شفقت ہے. یہ ہے اصل چیز. انسان کے اندر محبتیں ہوں، مزاج میں نرمی ہو، دوسروں کو ایفرٹ کرے، دوسروں کے ساتھ غمخواری کرے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو سیدھے جانب سے نام اعمال ملے گا. والذین کفروا بآیاتنا، اور جو انکار کر رہے ہیں ہماری آیتوں کا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ سے نام اعمال ملے گا بے برکت قسم کے. نتیجہ یہ ہوگا علیہم نار مؤصدۃ. یہ بھی عبارت کا ترجمہ مشکل ہے. مؤصدۃ کے معنی ہوتے ہیں آپ ایسی بلڈنگ بنائیں باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ ہو، دروازے سب پیک کر دیں. فرمایا آگ ایسی ہوگی ان کو گھیرے ہوئے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. نار مؤصدۃ، چھا جانے والی چاروں طرف سے آگ
جس سے باہر نکلنے کا ان کو کوئی راستہ نہیں ہو. کیسے بھاگتا ہے انسان آگ سے؟ ایک طرف کو بھاگتا ہے کہ آگ سے نجات مل جائے گا، وہاں پہ آگ سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، دروازے بند کر دیے جائیں گے، اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلنا ہوگا. لہذا اب تمہارا اختیار ہے، نرمی کا، رحمتوں کا، دین کا، غریبوں کی ہمدردی کا راستہ اختیار کرو، بلندیوں تک پہنچو، جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو، یا پھر اللہ کی آیتوں کا انکار کرو، کفر کرو، ظلم کرو، ابلیسی راستے پہ چلو، تباہی کے راستے پہ چلو، آگ کے جہنم کے راستے پہ چلو. اللہ تعالی ہم سب کو خیر کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.